رسول کا فیصلہ ہم کسی عام کی زبان سے نہیں ہونے دیں گے. ہم اگر ہونے دیں گے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتاوی کی روشنی میں کریں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آل رسول ملے تو اس کا زہد و تقویٰ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کا زہد و تقویٰ نہیں دیکھا جائے گا، اس کی داڑھی نہیں دیکھی جائے گی، اس کا لباس نہیں دیکھا جائے گا. دیکھا کیا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر سید گمراہ بھی ہو جائے تو لائق تعظیم ہے اس کی تعظیم کی جائے. نعرہ تکبیر. تین چیز تھی حضرات. عام ممبر نور پر علماء اہل سنت کا ایک جمع غفیر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور انہی چمکتے ہوئے تاروں میں آپ کو ایک ایسی روشنی نظر آ رہی ہے، ایک ایسی شمع نظر آ رہی ہے جن کی نسبت سید عالم روح فدا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے. اور انہی اولادوں کے تعلق سے میرے امام قربان جاؤ امام عشق و محبت پر، قربان جاؤ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان پر، کہ جب آپ نے قلم اٹھایا ہے اور علی کے لالوں کا تذکرہ فرمایا ہے، سیدنا غوث اعظم کے دلاروں کا تذکرہ فرمایا ہے، تو رہتی دنیا تک اہل سنت کا بچہ بچہ یہ کہتا رہے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور. واہ واہ، زندہ باد زندہ. آج اسی رسول کا ایک بچہ نبی کی آل، آپ خوش قسمت ہیں اور ہم آپ بڑے ہی نصیب والے ہیں کہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے. اور میں جانتا ہوں اکثر علماء کو نہیں معلوم تھا جن کا نام اشتہار میں چھپا ہوگا. بہرحال یہ ہم لوگوں کا، یہ ہم لوگوں کو یہ شرف ملا اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ، ہم اور علماء اہل سنت حضرت کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں. مسلمانوں، یہ وہ نبی کی آل ہیں کہ فرمایا گیا من مات علی حب محمد وعلی آل محمد مات شہیدا، کہ جو نبی کی محبت میں اور نبی کی آل کی محبت میں مرا وہ ایسے نہیں مرا ہے بلکہ وہ شہادت کی موت ہو رہا ہے. من مات علی حب محمد وعلی آل محمد مات مومنا، جو نبی کی محبت میں مرا، آل نبی کی محبت میں مرا ہے، وہ ایسے ہی نہیں مرا ہے بلکہ وہ مومن بن کر کے مرا ہے. یہ ضمانت دینے والے نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا ہے. وہ نبی دے رہے ہیں، وہ آقا دے رہے ہیں، وہ رسول دے رہے ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. وہ نبی کہہ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پیارے، ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آج تو بہت سارے علماء اور شعراء آج طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے معاملات رکھے جاتے ہیں ممبروں پر اور ہر جگہ پر. لیکن نہیں پیارے، ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں. ہم امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی لکھی ہوئی کتابوں کو دل سے ماننے والے ہیں، ان کے فتاوے پر چلنے والے ہیں. ہم اعلیٰ حضرت کے فتاوے میں فیصلہ کریں گے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آل مصطفیٰ، آل رسول، اولاد غوث اعظم کے تعلق سے کیا لکھا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی فرماتے اے لوگوں سنو، اگر سید زادہ آپ سے مل رہا ہو تو آپ اس کا تقویٰ نہیں دیکھیں گے، آپ اس کی طہارت نہیں دیکھیں گے. پھر دیکھا کیا جائے گا؟ آپ اس کی نماز نہیں دیکھیں گے، آپ اس کا روزہ نہیں دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ اعلیٰ حضرت
آقا تحریر فرماتے ہیں میں مسلمان ہوں آپ کے درمیان نہیں بلکہ یہ ہے یہ حضرات تعمیر رضا صاحب جو اناؤنسری کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو میری تقریر ہے اور آپ کو علمی ماحول میں گزرنا ہے تو آپ وہ یوٹیوب کھول کر کے دیکھ لیں بحمدہ تعالیٰ علماء اہل سنت کی دعاؤں سے نہ جانے کتنے سو فتاوے میرے آج بھی انٹرنیٹ پہ چل رہے ہیں اس کے باوجود نہ جانے کتنی تقریریں انٹرنیٹ پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے میں کہوں گا ہمارے رسول کا فیصلہ ہم کسی عام کی زبان سے نہیں ہونے دیں گے ہم اگر ہونے دیں گے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتاوے کی روشنی میں کریں گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آل رسول ملے تو اس کا سود و تقویٰ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کا سود و تقویٰ نہیں دیکھا جائے گا اس کی داڑھی نہیں دیکھی جائے گی اس کا لباس نہیں دیکھا جائے گا دیکھا کیا جائے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر سید گمراہ بھی ہو جائے تو لائق تعظیم ہے اس کی تعظیم کی جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر بابا زندہ سید اگر گمراہ بھی ہے تو لائق تعظیم ہے اس کی تعظیم کی جائے لیکن آج ہمارے دماغوں میں ہمارے ذہن و فکر میں کیڑے گھسائے گئے اور طرح طرح کے معاملات رکھے گئے مجھے اس طرف جانا مقصود نہیں ہے میں اس طرف جاؤں گا کہ آج کا ماحول ہندوستان کا کیسا چل رہا ہے ہندوستان نہیں بیرون ہندوستان کا بھی معاملہ بڑا خراب چل رہا ہے بہرحال مسلمانوں آل مصطفیٰ آل رسول اولاد غوث اعظم آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ فرما ہے آپ تقریر میری سنیے اور چہرہ حضرت کا آپ دیکھیے انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا اور محبت کی نظر آپ نے یعنی حضرت نے آپ پر ڈال دی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے آپ کو کامرانی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے آؤ میں آگے بڑھ جاؤ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا رب تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہی ترجمہ پڑھیں گے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا ہے ہم وہی ترجمہ پڑھیں گے جو امام عشق و محبت نے کیا ہے ترجمہ کرنے والے بہت کر چکے ہیں لیکن اگر اعلیٰ ترجمہ کسی نے کیا ہے افضل ترجمہ کسی نے کیا ہے تو امام عشق و محبت کی ذات ہے امام احمد رضا کی ذات ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے ہم ترجمہ پڑھیں اور ذرا ملاحظہ فرمائے امام احمد رضا کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق ہمارے لیے رسول اللہ کی زندگی آئیڈیل ہے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے رسول اللہ کی زندگی مثال ہے جب ہمیں قرآن سے یہ فیصلہ مل گیا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے ہمارے لیے مثال ہے تو اب ہم چلیں گے تو رسول اللہ کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھیں گے ہم بیٹھیں گے تو رسول اللہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے بیٹھیں گے ہم بولیں گے تو گفتار مصطفیٰ کا پیکر بن کر کے بولیں گے ہم کلام کریں گے تو ہم نبی کریم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر کے کلام کریں گے ہم نماز پڑھیں گے نبی کی سنتوں کی چھاؤں میں پڑھیں گے ہم کھانا کھائیں گے تو نبی کی سنتوں میں کھانا کھائیں گے اور کیا رکھو جب مسلمانوں کا سیوا یہ بن جائے کہ وہ ہر کام نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے تو بدر میں اترنے کے بعد فیصلہ سنا دیا جاتا ہے بدر میں اترنے کے بعد یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم زندہ باد زندہ باد یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں شرط کیا ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کے عامل بن جائیں قرآن نے کہا نا کہ نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے علماء بیٹھے ہیں حضرت بیٹھے ہیں آپ پوچھئے دامن کو پکڑیے پوچھئے اور عرض کریے کہ رسول اللہ کی ایک زندگی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تر و تنہا 63 سالہ زندگی امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری گزاری ہے ورنہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن بحمد تعالیٰ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھے. جب تک وہ زمین پر تھے جب تک زندہ، تب تک بھی زندہ. آج زمین میں ہے تب بھی زندہ، میدان محشر میں زندہ، میدان محشر میں زندہ، اور جنت میں جائیں گے تو زندہ. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات میں آپ کو بتا دو، آقا کریم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک رسول پاک کی زندگی. اور مسلمانوں آپ ذرا دیکھا ہے کتنے انسان ہیں اور کتنے الگ الگ پیشہ ہے. کسی کا پیشہ ڈاکٹری ہے، کسی کا پیشہ انجینئری ہے، کسی کا پیشہ مزدوری ہے، کسی کا پیشہ تجارت کرنا ہے، کسی کا پیشہ کچھ اور ہے. یعنی آپ اپنے گاؤں کے اندر دیکھ لیجئے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں اور ہر ایک کا پیشہ الگ الگ ہے. اور قرآن تو کہتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی مثال ہے، تمہارے لیے زندگی رسول اللہ کی زندگی آئیڈیل ہے، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے مثال ہے. رسول اللہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے کام کرو. جب چلو تو رسول اللہ کی زندگی کو سامنے رکھو، بیٹھو تو رسول اللہ کی زندگی کو سامنے رکھو، کھاؤ تو رسول اللہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے کھانا کھاؤ، پانی پیو تو رسول اللہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے پانی پیو. ایک نبی کی ذات کروڑوں اربوں انسانوں کے لیے آئیڈیل کیسے ہے تو میں آپ کو بتا دو، اللہ نے مصطفیٰ کو ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، جو جس طرح دیکھا ہے نبی ویسے ہی دکھائی دے رہے ہیں. آقا اسی راستے پر دکھائی دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو بکر ہیں، اور وہ جلوہ فرما ہے. ابو جہل آیا، نبی کو دیکھا، نبی کریم کو دیکھنے کے بعد کہا تھا یا رسول اے محمد آپ تو بڑے بدصورت ہیں. نبی نے کہا صدقت یا ابا جہل، اے ابو جہل تم نے صحیح کہا ہے. تب تک حضرت ابو بکر صدیق آئے، کہا یا رسول اللہ آپ سے حسین کوئی نہیں ہے، آپ سے جمیل کوئی نہیں ہے، آپ سے حسن زیادہ حسن والا کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر آپ نے صحیح کہا ہے. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ابو جہل یہ کہہ رہا ہے آپ سے بدصورت کوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں صحیح کہا ہے، اور یہ کہتا میں کہہ رہا ہوں آپ حسین و جمیل ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ تم نے صحیح کہا ہے. یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سنو میں آئینہ ہو، میں آئینہ ہو، جو صورت لے کر کے آتا ہے وہی صورت دکھائی دے دیتی ہے، جو چہرہ لے کر کے آتا ہے وہی چہرہ دکھائی دے دیتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں پیارے کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے اور گستاخ کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے اور گستاخ کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. بہرحال اگر ایک ایک جملہ اور ایک ایک چیز میں اگر پیشے کی بات کرو، ڈاکٹروں کے لیے بھی نبی مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، مزدوروں کے لیے بھی نبی آئیڈیل ہے، ڈاکٹروں کے لیے بھی نبی آئیڈیل ہے. اگر ایک ایک موضوع پر اور ایک چیز کی مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھاؤں تو ٹائم بہت لگے گا، ٹائم کے اندر گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حضرت والا آل مصطفیٰ اولاد غوث اعظم منبر نور پر جلوہ فرما ہے. میں چند جملوں میں اپنی تقریر کو سمیٹوں اور آپ سے رخصت کی اجازت طلب کرتا ہوں. آپ دیکھیں میں نے جو کہا ہے کہ جب مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل تھا، جب مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا تھا، آج ہمارے اندر چیخ ہے، آج ہمارے اندر پکار ہے. آج دیکھا جائے نا تو آج ہم سے زیادہ پریشان حال کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اگر آج دیکھا جائے تو بھارت کی سرزمین ہو یا بیرون بھارت، اگر سب سے زیادہ کوئی قوم پریشان حال ہے اور کسی قوم کو دشمن نے نشانہ بنایا ہے تو وہ قوم مسلم ہے. کہیں دکانوں جلائی جا رہی ہے، کہیں روڈوں پہ مارا جا رہا ہے، کہیں
کہیں ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ پیش آ رہا ہے, کہیں ہمارے مکان جلائے جا رہے ہیں, کہیں ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہے, کہیں ہمیں قتل و غارت کری کے مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے, کہیں ہمیں بے گناہ سزائیں دی جا رہی ہے, آج ہم روڈوں پر چیختے ہیں, اپنے مسجد کے ممبر و محراب سے آواز دیتے ہیں کہ آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں سن لو, یہ ظلم جو آپ پر ہو رہا ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, بلکہ آپ کی بدعمالیوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے. آپ کے نام اعمال برباد ہو چکے ہیں, آپ کا راستہ الگ ہو چکا ہے, آپ کا راستہ, آپ کا ذہن, آپ کی فکر تبدیل ہو چکی ہے. ورنہ ہماری ہی جماعت تھی, ہم ہی لوگ تھے, ہم مسلمان ہی تھے کہ اللہ کے رسول کے حکم سے 313 جب میدان بدر میں اترے تھے تو زمانے کے سامنے وہ نقشہ رکھ دیجئے کہ 313 نے 1000 پر فتح حاصل کیا تھا, اور دنیا کو بتا دیا تھا کہ جب ہم مصطفیٰ کے غلام بن کر کے جنگ لڑیں گے, اپنی زندگی کو گزاریں گے, تو دنیا کی کوئی بھی طاقت سامنے آ جائے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے, وہ ہمارے پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے, ہماری قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے, ہمارے زور بازو کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہے. اس لیے کہ ہم تلوار کی بنیاد پر نہیں لڑتے ہیں. کس بنیاد پر لڑتے ہو؟ ذرا بدر والوں سے پوچھو. یہ اہل بدر, آپ کے پاس ساز و سامان نہیں تھا, تلواروں کی کثرت نہیں تھی, سواریوں کی بھرمار نہیں تھی, کچھ لوگ پیدل ہیں تو کچھ لوگ سواری پہ ہیں, کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے, کسی کے پاس نیزہ ہے تو کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے, لیکن پہنچے ہیں. کیوں پہنچے ہیں؟ کیا تلوار کے بھروسے پر گئے تھے؟ کیا نیزے کے بھروسے پر گئے تھے؟ کیا اسلحے کے بھروسے پر گئے تھے؟ آواز آ رہی ہے, اے لوگوں سنو, اسلحوں پر بھروسہ کرنے والوں, تلواروں پر بھروسہ کرنے والوں, اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرنے والوں سنو, اگر بدر کے میدان میں 313 اترے تھے تو تلواروں پر بھروسہ نہیں تھا, بلکہ اگر بھروسہ تھا تو محمد الرسول اللہ پر تھا, اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ تھا. نہ دیگ و تیر, نہ خنجر, نہ بھالے پر بھروسہ تھا. بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے, یعنی نبی پر بھروسہ کر کے جب بدر والوں صحابہ نے اترا, اپنے آپ کو اتارا تو فتح کامرانی. آگے آپ بڑی تاریخیں دیکھتے چلے جائے, آپ تاریخیں پڑھتے چلے جائیے. جب ہم مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارتے تھے, ایک مومن بن کر, تو فتح کامرانی ہمارے قدموں کا بوسہ لیتی ہوئی نظر آتی تھی. آج ہمارے اعمال, آج ہم بدعمال ہو چکے ہیں اور شریعت طاہرہ کے احکام کو ہم بھول چکے ہیں, ہمارے قرآن کو اپنانا بھول گئے ہیں. جس دن آج بھی ہم قرآن کو اپنا لے, شریعت کے نقطہ نظر کو اپنا لے, صحابہ کی زندگی کو اپنا لے, نبی کو اپنی زندگی, نبی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل مان لے, قسم خدا کی آج بھی تمہارے لیے وہ آواز آئے گی, آج بھی تمہارے لیے کہا جائے گا, آج بھی تمہارے لیے یہی آواز ہوا فضا میں گونجتی ہوئی نظر آئے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں, چند مصطفیٰ کے دیوانوں نے جہاں قدم رکھا تھا وہاں زلزلہ پیدا ہو گیا تھا. مصطفیٰ کے دیوانوں نے جدھر اپنی تلواروں کا رخ کیا تھا, فتح کامرانی نے بوسہ لے لیا تھا. جہاں پر مصطفیٰ کے دیوانوں نے اپنے قدم کو رکھ دیا تھا وہاں اسلام پھیل چکا تھا. جہاں مڑ گئے تھے وہیں پر اسلام کا بول بالا ہو گیا تھا. کون نہیں جانتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کو اپنے گھٹنوں میں زمین رکھنے کے لیے جس قوم نے مجبور کیا تھا وہ قوم مسلمان ہے. قیصر و کسریٰ کو گھٹنے کے بل جس نے گرنے پہ مجبور کیا تھا وہ قوم مسلم کی ہے, وہ محمد کے دیوانوں کی قوم ہے, وہ محمد کے دیوانے تھے, وہ مصطفیٰ جان رحمت کے متوالے تھے, اور جامع مصطفیٰ کے جامع محبت میں مست ایسے نکلے تھے. لیکن ضرورت پڑی ہے تو دریاؤں نے راستہ پیدا کر دیا ہے, دریاؤں میں گھوڑے ڈال کر کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ مصطفیٰ کے دیوانوں کا راستہ نہ پہاڑ کی بلندیاں روک سکتی ہے, اور مصطفیٰ کے دیوانوں کا راستہ نہ دریاؤں کی گہرائیاں روک سکتی ہے. اور دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. یہ کون سی طاقت تھی, یہ کون سی قوت تھی؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو مسلمانوں نے محبت کی تھی، جان نبی کے قدموں پہ قربان کرنے کا جو جذبہ تھا، یہ طاقت وہاں سے پیدا ہو رہی تھی، یہ قوت وہاں سے پیدا ہو رہی تھی، یہ جذبہ اور اثار وہاں سے پیدا ہو رہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں پیارے، آج آپ کو دیکھ کر کے رخ موڑ لیا جاتا ہے۔ آپ ٹرینوں میں دیکھیں، آج اگر آپ ہیں نا تو آپ اگر سامنے بیٹھ جائیں تو لوگ کتراتے ہیں کہ یہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے، یہ جانتے ہیں نا۔ اور آپ کو دیکھ کر کے اسٹیشنوں پر لوگ راستہ بدل دیتے ہیں کہ چلو ادھر سے یہ گزر رہا ہے، گھن محسوس کر رہے ہیں، آپ سے بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، ہمارے گفتار کو رفتار کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے اور اسلام کا نعرہ لگانے پر مجبور ہوتے تھے۔ میں زیادہ دور جا کر کے نہیں بتاؤں گا، بلکہ اسی بریلی کی دھرتی کا معاملہ پیش ہے۔ یہی بریلی کی دھرتی پر اللہ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بڑے صاحبزادے حضرت علامہ حامد رضا علیہ الرحمہ ہے، جن کے حسن اور خوبصورتی کو کتابوں کے ذریعہ یہ علماء جانتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں۔ سعودی کے علاقے میں آپ تبلیغ اسلام کے لیے گئے ہیں، آپ اپنے چہرے پر کپڑا لگائے ہوئے ہیں، کپڑے سے آپ کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، آپ کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اور لوگ آپ کا لوگوں میں آپ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن جب اعلان کرنے کے بعد، تبلیغ کرنے کے بعد آپ واپس ہو رہے ہیں تو آپ کے چہرے سے کپڑا سرک گیا تھا، چادر سرک گئی تھی۔ ایک خیر مسلم پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس نے دیکھا، علامہ حامد رضا کے چہرے کو دیکھا تو تقویٰ کا جلال محسوس ہوا ہے، اور جو تقویٰ اور طہارت اور پارسائی کا جلال چہرے سے چمکا ہے تو قدموں پہ گر پڑا، کہا حضور کلمہ پڑھا دیجئے۔ کہا کون سی چیز تمہیں کلمہ پڑھا رہی ہے؟ کہا سنو، جب بریلی کے حامد رضا کے حسن اور تقوی کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا، امام الانبیاء کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے قضا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہے؟ واہ واہ، زندہ باد، اس نے زندہ کہا تھا، میں آپ کو بتاؤں پیارے، کہ وہ کردار ہمارا تھا، وہ کریکٹر ہمارا تھا، وہ تاریخ ہماری ہے کہ لوگ ہم سے بدظن نہیں تھے، بلکہ ہمارے چہرے کو، ہمارے چلنے کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ہماری پارسائی کو، ہماری طہارت کو دیکھ کر کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ خالد بن ولید نے ایک یہودیوں کے قلعے پر چڑھائی کیا، یہ علاقے پر لوگ 5 یہودی باہر نکلے اور کہا تھا، اے خالد بن ولید، ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، البتہ اتنا جان لیجئے کہ ہم اس جگہ کے ایسے 5 عالم ہیں کہ اگر کہہ دیں تو یہ پوری قوم جب یا تو مر جائے گی، یا تو فتح حاصل کر لے گی، یا تو شکست حاصل کر لے گی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے گی۔ لیکن ایک خالد بن ولید، ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ سے تلوار بازی نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ہم نیزہ نہیں چلانا چاہتے ہیں۔ خالد بن ولید نے کہا تھا، پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا یہ خالد بن ولید سنا، ہم نے سنا ہے اسلام پارسائی کا مذہب ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صبح صبح ہمارے قلعے کے اس دروازے سے اپنا آپ گزرائے اور قلعے کے اس دروازے سے نکل جائے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ جنگ کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ صلح کرنا ہے۔ شرط کیا تھی؟ کہ قلعے کے اس دروازے سے گھسے، اس دروازے سے نکل جائے۔ خالد بن ولید نے فوجیوں سے کہا، ٹھیک ہے کل صبح نکلتے ہیں۔ فوجیوں نے کہا، حضور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں ان کی کوئی عیسائیوں کا داؤ پیچ پوشیدہ ہو، یا قلعے میں ہم گھسیں تو یہ باہر سے حملہ کریں، یا ایسا تو کچھ نہیں ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا، جب اللہ کا نام لے کر کے ہم نے سفر شروع کیا ہے تو اللہ کا نام لے کر کے قلعے میں اپنا گھوڑا ڈال دو، قلعہ پار کر جاؤ۔ صبح ہوتے ہی
खालिद बिन वलीद ने सबसे पहले अपने घोड़े को आगे डाला और डालने के बाद जो है आगे डाला और डालने के बाद दाएं देखा बाएं देखा, मुड़ करके जब देखा तो ये ईसाइयों का कल भी यही नजरिया था, आज भी यही नजरिया है कि कौम मुस्लिम के ईमान को तबाह व बर्बाद करने के लिए जहां तक हो सके वो औरतों की भी फांसी लगा देते हैं, अपने बच्चियों को भी पेश कर देते हैं, अपनी बहनों को भी पेश कर देते हैं, ताकि मुसलमान का ईमान मुतसलसल हो जाए, ईसाई धर्म को कबूल कर ले। मैं कहना चाहता हूँ इनकी आदत कल भी यही थी, आज भी यही है, लेकिन आज मुसलमानों के ईमान को बर्बाद करने के लिए उन्हें जहां तक जाना पड़े वो चले जाते हैं। खालिद बिन वलीद ने दाएं देखा है, बाएं देखा है, और बाएं देखने के बाद देखा हसीन हसीन लड़कियों से ईसाइयों ने अपने किले के दरवाजों को सजा रखा है, अपने किले को सजा रखा है, ताकि जब मुसलमान गुजरे तो इनका ईमान मुतसलसल हो जाए, उनका ईमान जो है गारत हो जाए और उन लड़कियों की तरफ वो देखना शुरू कर दे, इनके इश्क में दीवाने हो जाए। लेकिन हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चाँद था अफसोस वो हाले न रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुड़ करके कहा था, ए मेरे फौजियों मैं समझ गया इनकी चालें क्या है, आज कुरान के हुक्म पर अमल कर लो। कुरान कहता है जब मर्द चले तो अपनी निगाहें नीची कर लो, आज इम्तिहान का वक्त है, आप अपनी निगाहों को नीची कर लो, किला पार कर लो। जैसे आपने कहा था सारे फौजियों ने अपनी निगाहों को नीची कर लिया, आगे आगे सिपह सालार खालिद बिन वलीद जा रहे हैं और पीछे तमाम फौजी गुजर रहे हैं, और जब किला पार कर लिया तो सारे पादरी आकर के आकाए खालिद बिन वलीद अपने हाथ को बढ़ाओ, कलमा-ए तैयबा पढ़ा दो, हम कबूल करते हैं मजहब इस्लाम को। और ऐलान किया था जिस मजहब इस्लाम के मानने वाले खालिद बिन वलीद की पारसाई का ये आलम हो, उस मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। हज़रात आखिरी जुमला ये है कि कल बच्ची की शादी है, शादियों में सारे लोग खुराफात का बाजार गर्म करते हैं। मैंने इतनी लंबी तकरीर जो की है सिर्फ कि सुन्नत रसूल को अपनाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना आइडियल बनाओ। अब आप अपने उलमा के करीब आओ और उलमा अहले सुन्नत से पूछो कि रसूलुल्लाह ने फातिमा की शादी कैसे की थी, रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है शादियों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को भी पैगाम दिया, ए नौजवानों सुन लो, अगर तुम बेवा से शादी करो तो उस तरह अपनी जिंदगी गुजारो जिस तरीके से मैंने खदीजा से जिंदगी गुजारी है, और अगर तुम किसी लड़की से शादी करो तो इस तरह जिंदगी गुजारो जिस तरह मैंने हजरत आयशा के साथ गुजारी है। हर जगह नबी का उसवा झलकता हुआ नजर आता है, नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पहलू नजर आता है। इसलिए जब बच्चियों का निकाह करो तो ऐसा निकाह करो जो मेरे आका ने फरमाया है, निकाह वो बेहतर है, अफजल वो है, खैर निकाह वो है जिसमें तरफैन का खर्च कमाता हो। लिहाजा फजूल खर्ची से बचते हुए और घरों में ढोल ताशे की नुमाइश ना करते हुए सुन्नत रसूलुल्लाह की छांव में निकाह करो, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में इंकलाब पैदा होगा। बच्ची जहां जाएगी खुशहाली की जिंदगी गुजारेगी, और जिस जगह जाएगी वो माहौल भी सुन्नत रसूल, वो घर का माहौल भी सुन्नत रसूल में ढालती हुई नजर आएगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि निकाह में बहुत ज्यादा खुराफात ना करके बल्कि आप अपने उलमा, अपने गांव के इमाम साहब से या उनको रहबरी दे दीजिए कि हजरत आप बताएं कैसे कैसे होगा। आपके रिश्तेदार में आलिम हो तो उनको रहबरी दे दीजिए, हजरत आप बताएं कैसे कैसे होगा। यानी खुराफात से दूर हो जाइए। आज हमारे कौम मुस्लिम जो है ना जितना ये जहेज और खुराफात में खर्च करती है, बेहमदी ताला मैंने मस्जिद भी देखा, आपका मदरसा भी देखा। अगर हम फजूल खर्ची, साल में कितनी शादियां होती होंगी, 10-5 तो हो ही जाती होंगे, 10-5 फजूल खर्ची, सिर्फ शादियों से फजूल खर्ची बचा करके हम अपने गांव की मस्जिद और मदरसे में लगा दे तो बेहमदी ताला इस आलिम को रसीद लेकर के दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरे गांव से चंदा लाने
بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی شادیوں سے صرف فضول خرچی بچا لے تو ایک اچھا ادارہ ہر گاؤں میں بن کر کے چلتا ہوا نظر آئے. لہذا فضول خرچیوں کو بچاؤ, اپنے امام کی عزت کرو. اپنے گاؤں کے امام جو مدرس ہیں, آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ کے گاؤں کے جو امام ہیں جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں, جو خرافات میں آپ پیسہ دیتے ہیں نا, آپ مسجد میں جائیے, بلکہ دولہا مسجد میں جائے تو امام کو دے دیجئے, امام خوش ہوگا تو گاؤں میں خوشحالیاں پیدا ہوں گی. لہذا میرے مسلمانوں, میرے بھائیوں اور میرے جو معمر خاص ہیں, ان سے میں عرض کروں گا کہ خرافات سے دور ہو کر کے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں نکاح کرو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے عرض ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم نے جو کہا ہے سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, بعد وہ تمامی حضرات کو اس پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے سننے میں جو کچھ غلطیاں خطائیں لفظاً یا قصداً سہواً فتحاً ضماً قصراً کسی بھی طرح کی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اتوب الی اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ سارے لوگ بیٹھے